اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرے، بلکہ ہمارے سب کے ایمان کو مضبوط کرے اور نیکیوں کی توفیق دے اور اس کے اجر کو محفوظ رکھے اور دنیا میں بھی اس کی خیر ہم تک پہنچائے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ پیاری بہنوں، ہم سورہ آل عمران میں جنگ احد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنگ احد کی بات بتاتے بتاتے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور یہ دن تو آتے ہی رہتے ہیں، کبھی کسی کو مصیبت پڑتی ہے، کبھی کسی کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گروہ سارا وقت شروع سے لے کے آخر تک جیتتا رہے، کیونکہ جیت جب ہوتی ہے تو انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے اور اس کا دل سختی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ غلطیوں کو، تاہیوں کو اور گناہوں کو سے پاک کر رہا ہوتا ہے انسان کو، تو زمانے میں جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں اونچ نیچ آتی رہے گی، اور یہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے، کیونکہ جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں عروج ملے گا وہاں زوال بھی آئے گا، تو پھر انسان اس طرح ٹوٹتا نہیں ہے یا غم نہیں کھاتا جس طرح کہ اس کی ایکسپیکٹیشن صرف جیت کی ہوتی ہے، تو وہ پھر ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ تکلیف کیوں پہنچائی کہ احد کے میدان میں، اور اس کی وجوہات بتائی تھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو چھانٹ لے اور تم میں سے شہید کسی کو بنائے، اور جو منافق اور کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبوب نہیں رکھتا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ۔ آج ہم 141ویں آیت پڑھیں گے سورہ آل عمران کی، اور لِيُمَحِّصَ، تاکہ خالص کر لے، اللہ۔ محصا کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ میرے خیال میں ابھی میں ترجمہ کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ سے بات کروں گی۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، تاکہ خالص کر لے اللہ تعالیٰ، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے، الکافرین، کافروں کو، یا حسبتم، سمجھا تم نے، ان کے، تدخلوا، تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما، حالانکہ نہیں، یعلم اللہ، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، جانا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ویعلم، اور جانا، الصابرین، صابروں کو، صبر کرنے والوں کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کنتم، تھے تم، تمنونا، تم تمنا کیا کرتے، الموت، موت کی، من قبلی، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم ملاقات کرو اس سے، فقد، تو تحقیق، رأیتموہ، تم نے دیکھ لیا اس کو، وانتم، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اب یہ جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا نا، وجہ بتاتے ہوئے کہ کیوں
ایسا تکلیف تمہارے اوپر آئی، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ خالص کر لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب مترادفات القرآن جو کتاب ہے نا، کہ سیم میننگ ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہوتا ہے، ورڈ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں، میننگ ایک ہوتا ہے لیکن ورڈ ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ ان میں باریک سا فرق ہوتا ہے۔ تو پاک کرنے کے لیے کون کون سے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوز کیے ہیں؟ محصا، زکا، طہرا، صفا، برا، یہ 1 2 3 4 5 ورڈز یوز ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کتنے فائن ان میں ڈفرینس ہے، اتنا مزہ آتا ہے یہ دیکھ کے عربی زبان کی بلاغت کو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو استعمال کیا ہے کہ عربی زبان میں ہر چیز کے لیے لفظ موجود ہے۔ محصا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھوٹ، آلائش اور آمیزش سے پاک صاف کرنا، جیسے سونے کو کھٹالی میں ڈال کر اور آگ پر پگھلا کر اسے میل کچیل اور آمیزش سے دور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو اس مشکل میں ڈال کر کھوٹ اور آلائش، ان کے دل کے اندر کوئی بھی کھٹک تھی، کوئی شک شبہ تھا کہ سب کی سب مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، سب نکل گئی، پتہ چل گیا، آنکھیں کھل گئی، اور سارے گند بلا جو اندر لوگ تھے وہ بھی نکل گئے، ان لوگوں کی اصلیت بھی سمجھ آ گئی اور مسلمان پاک صاف ہو گئے۔ اور زکا کا مطلب ہے نفس کو روحانی آلائشوں، اس کا مطلب ہی پاک کرنا ہی ہے، لیکن کیسا پاک کرنا؟ نفس کو روحانی آلائش سے اور بیماریوں سے اور برے اخلاق سے پاک کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت فرق ہے۔ پھر طہارہ کا مطلب ہی پاک کرنا ہوتا ہے، لیکن کیسا؟ ظاہری نجاست کو دور کرنا اور دل کو شرک اور شیطانی وسوسوں سے پاک کرنا بھی، یعنی کہیں پر طہارہ کا مطلب آئے گا ظاہری نجاست کو دور کرنا، اور کہیں پر دل کو شرک اور شیطانی وسوسوں سے۔ پھر صفا کا ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو ہر طرح کی آمیزش سے پاک صاف کرنا۔ صفا کا مطلب ہے کہ پاک صاف کرنا ایسے جیسے شہد کو موم سے پاک کیا جاتا ہے۔ اور برا کا مطلب ہے بیماری سے شفا پانا، بیماری سے پاک ہونا، ٹھیک ہے، یا تہمت سے پاک ہونا، عیب سے پاک ہونا۔ سبحان اللہ، بہت بہت سارے لفظ ہیں پاک ہونے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تاکہ مسلمان پاک ہو جائیں، اور کس لیے کیا؟ یمحق میم ہا قاف سے، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، مٹا دے اللہ تعالیٰ کن کو؟ الکافرین۔ الکافرین کافر کی جمع ہے، اور کاف فارا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو حق کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو حق کو چھپاتا ہے اور انکار کرتا ہے۔ ام حسبتم، کیا سمجھا تم نے؟ ہا سین با اس کا روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ حسبتم، تم نے سمجھا، ان کے تدخلو، دال خا لام اس کا روٹ لیٹر ہے، داخل ہونا تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہ شروع میں جو تا ہے نا وہ تم کے لیے ہے، اور یہ اصل میں تھا تدخلونا، لیکن نون گر گیا ہے ان کی وجہ سے۔ کچھ مطلب ایسی ہوتی ہیں چیزیں جس کی وجہ سے حرف گر جاتے ہیں، تو پھر یہ کیا؟ تدخلونا کی جگہ کیا ہو گیا؟ تدخلو، کہ تم داخل ہوگے، الجنت، جنت میں، جیم نون نون اس کا روٹ لیٹر ہے، اور جن کا مطلب ہوتا ہے جیسے جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ اتنے درخت ہیں کہ وہ روشنی کو زمین تک نہ پہنچنے دیں، اتنی خوبصورت جنت ہوگی کہ گھنے گھنے درخت۔ ولما، اور حالانکہ نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ تعالیٰ نے، عین لام میم سے ہے یعلم، جانا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدو، جنہوں نے جہاد کیا۔ جاہدہ یجاہدو کا کیا مطلب ہے؟ جیم ہا دال سے ہے، ٹھیک ہے نا، جہد کوشش کرنے کو کہتے ہیں، اور جہاد کس کو کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنا۔ جاہدو، انہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، من اور کم دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَعْلَمَ، اور جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، الصابرین، الصابرین الصابر کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے الکافرین الکافر کی جمع تھی، ایسے الصابرین الصابر کی جمع ہے۔ اس کو کہتے ہیں سالڈ پلورل،
جمع سالم. کیوں اس کو کہتے ہیں سالم، یعنی سلامت والی جمع؟ کیونکہ اگر اس کے آخر میں سے یا نون نکال دیں گے نا آپ تو آپ کو پوری کی پوری واحد مل جائے گی. جیسے کافرین میں سے یا نون نکالیں گے تو الکافر مل رہا ہے نا آپ کو، ہے نا، مل رہا ہے نا، یعنی سنگولر آپ کو پورے کا پورا کھڑا ہوا مل جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم. ٹھیک. تو الصابرین صاد بارا سے ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کن تم تھے تم تمنون، میم نون یا سے ہے. تمنا کرنا ہوتا ہے نا، جو تمنا جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تم تمنا کرتے تھے الموتا موت کی، من قبلی اس سے پہلے، ان کے تلقوہ، تلقو لام قاف یا سے ہے، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، کہ تم ملو اس سے، یعنی موت کو دیکھو، اس کو دیکھنا چاہتے تھے. فقط تو تحقیق رأیتموہ، رأیتم، رأیتم کس سے ہے؟ را حمزہ یا سے، را عقل اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا. ٹھیک ہے، تو تم نے دیکھ لیا اس کو، وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. نظرہ کا مطلب ہوتا ہے نظر ڈالنا، چاہے کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے، نظر ڈالنا. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی غزوہ احد کے میں جو وقتی شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو، اس کی وجوہات بتا رہے ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ خوشی اور غمی، فتح اور شکست، کامرانی اور ناکامی، خوشحالی اور تنگ دستی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں ہر کسی کو پیش آتی ہیں. اس لیے اگر مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو بھی گئی تو غمزدہ اور بددل ہونے کی کوئی وجہ نہیں. انہیں کافروں کی طرف دیکھنا چاہیے جو میدان بدر میں بری طرح مار کھانے کے باوجود پھر پورے عزم کے ساتھ دوبارہ آ کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے لڑنے کے لیے. دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی شہادت کا درجہ دے مسلمانوں کو. اب آج آپ نے تیسری وجہ پڑھی ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی سچے مسلمانوں کو چھانٹ کر سامنے لے آئے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کو مٹا دے اور شکست دے، اور ان کو اپنی حقیقت سمجھ آ جائے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی، اب دیکھیں یہ ساری کیریکٹر بلڈنگ باتیں ہیں کہ انسان کو اصلیت پتہ چل جاتی ہے، حقیقت کا علم ہو جاتا ہے. اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات قائم اور دائم رہنے والی ہے، مدد اسی کی طرف سے آتی ہے، آزمائش بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. اور اگر ایمان والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جما دے گا، اور اگر ایمان میں کمزوری ہوئے گی تو انسان پھسل جائے گا، اور کافروں کا انجام برا ہی ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم نے پروو ہی نہیں کیا کہ تم جنت کے قابل ہو یا نہیں ہو. یہ بات تو بہت ضروری ہے. کوئی بھی دنیا کا کام کوشش کے بغیر نہیں ہوتا. آپ نے کچھ بھی حاصل کرنا ہے، یہ تو اتنی آسان بات ہے نا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بھوک لگی ہے اور گھر میں سب چیزیں موجود ہیں، سارے وسائل موجود ہیں. اب آپ نے اٹھنا ہے اور کوشش کرنی ہے اور کھانا پکانا ہے تو ہی کھانا بنے گا. آپ ایسے بیٹھے بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ساری چیزیں مکس ہو کر اور کھانا پک جائے اور میری طرف آ جائے. نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کوئی فارماسسٹ بننا ہے تو کوشش کرنی پڑے گی. بیٹھے بیٹھے یہ خواہش پوری نہیں ہونے والی کہ آپ نے خواہش کر لی اور آپ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اپنی نیندیں قربان کرنی پڑے گی، امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ میں وردی ہوں اس ٹائٹل کا. صحیح بات ہے نا، ایسا ہی بات ہے نا. تو پھر جنت کے لیے کیسے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں اور جنت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی اور ہم آرام سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. نہیں، یہ اللہ کا سودا ہے اور اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. اس کے لیے اس کی پرائس چکانی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ کیسے پرکھتا ہے انسان کو؟ یہ جو استعمال ہوا ہے نا ورڈ یعلم اللہ الذین جاہدوا، کہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آلریڈی جانتا ہے نا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پروو کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حجت تمام کر دے. ہم عمل کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ حجت تمام کر دے گا. جیسے ایک مثال دیکھیں کہ جب کلاس میں جب بچے ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بھی مثال دے چکی ہوں لیکن کچھ مثالیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں، اس سے بات سمجھ آ جاتی ہے. اب ٹیچر کو پتہ ہے کہ کون سے بچے محنت کرتے ہیں، روز ہوم ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ کون سے بچے روز تیاری کے بغیر آتے ہیں اور امتحان کو پریپیئر نہیں کرتے.
لیکن وہ اس وقت میں ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن دے کر اور باقیوں کو فیل نہیں کرتا جب تک کہ ان کو امتحان کے لیے نہیں بٹھاتا. امتحان ہوتا ہے، وہ امتحان کا پرچہ اٹھا کے ان کے سامنے رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو آپ نے پروو کیا ہے کہ آپ کلاس میں فرسٹ آئیں اور آپ سیکنڈ آئیں اور آپ تھرڈ آئیں اور آپ پاس ہوں، اور ان لوگوں نے پروو کیا ہے کہ یہ فیلیئرز ہیں اور یہ پیچھے ہی رہ جائیں گے، یہ آگے نہیں جانے والے. ہوتا ہے نا ایسے؟ بالکل اسی طرح سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی مثال کو بھی نہیں جوڑ سکتے، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کون بندہ کیا کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ٹائٹل نہیں دیں گے جب تک کہ وہ پروو نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ باقی سارے لوگ کہیں گے آپ نے تو ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ یہ ان کو امتحان میں ہی نہیں ڈالا کہ یہ پروو کرتے، آپ نے ان کو پہلے سے ہی پاس کر دیا اور جنت کے قابل لکھ دیا، تو پھر یہ تو فیئر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں لا کر ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی اپنی پرفارمنس دکھائیں اور یہ پروف دیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم جنت کو ڈیزرو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جاننا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پروو کروانا، اس دنیا میں حجت تمام کرنا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ کون سے لوگ جہاد کرتے ہیں، کون سے لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان لڑا دیتے ہیں، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. اور وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون صبر کرنے والے ہیں. اب صبر کرنے والے کے معنی چاہے میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتائے ہوں، میں پھر بھی بتاؤں گی. ایک صبر کرنا ہوتا ہے کہ نیگیٹو ری ایکشن سے اگر کوئی مصیبت پریشانی آئی ہے تو فوراً شکوے شکایت جزا فضا نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی کے اوپر یہ کیوں مصیبت آئی ہے، میں نے کیا کیا تھا. مصیبت صرف اس لیے نہیں آتی کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہو، بلکہ مصیبت آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے، آپ کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے بھی آتی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہم پر آتی ہے وہ خیر لے کر آتی ہے، خیر لے کر آتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ بے فائدہ اور بے مقصد نہیں اس دنیا میں لاتا. جب ہمارے اوپر آئے گی کوئی چیز تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگی، ہمارے بھلے کے لیے ہوگی. ہم کو وہ شر لگتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ خیر ہوتی ہے اور بعد میں ہم کو وہ ریئلائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو جزا فضا شکوہ شکایت کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو روک کر رکھنا، میرے دل میں اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے درجات کو بلند کرنا، مجھے اور نیکیوں کی ہمت دینا. دوسرا مطلب صبر کا ہے جم جانا. اگر کوئی نیکی شروع کی ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس پر جم جانا. جیسے نمازیں پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ، اور کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نمازیں تو ہم پڑھ رہے تھے، مشکلیں کیوں آئی، پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں ہم اللہ سے ناراض ہو گئے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے؟ اگر آپ ناراض ہوں تو پھر اللہ کی آنکھیں دی ہوئی وہ بھی واپس کر دیں، زبان بھی واپس کر دیں، کان بھی واپس کر دیں، سب چیزیں کہیں اللہ تعالیٰ آپ لے لیں ہم سے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے. نہیں، ہر نعمت استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا بڑا بول منہ سے بولتے ہیں استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر سکتا ہے، ہم اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے کہ کیوں یہ سچویشن میری زندگی میں آئی ہے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، چھوٹی ہے، نہیں سمجھ سکتی. اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ زمین پر کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ایک دو درخت ہیں، ایک دو دیواریں ہیں، اور بس آپ کو نہ اس دیوار کے پرے کچھ نظر آتا ہے اور نہ اس درخت کے پرے کچھ نظر آتا ہے. اتنی سی ہے ہماری لمیٹیشن. لیکن ایک بندہ جو اونچی عمارت پہ کھڑا ہے اس کا ویو کتنا بڑا ہے، وہ کتنی دور دور تک دیکھ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات کو سوچیں جو ماضی حال مستقبل سب کا دیکھنے والا، سب اس کے علم میں ہے. اس کی شان اور اس کی قدرت کو محسوس کریں، اس کی علم کو محسوس کریں، اس کے علم کو ٹرسٹ کریں. پتہ ہے کیا کیوں ہم مشکلوں میں گھبرا سے جاتے ہیں اور اپنی نیکیاں چھوڑ بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بہت بڑی ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اور لیٹر آن جب ہم اس حکمت کو سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آئے ہائے اتنی شکایتیں کی اللہ تعالیٰ سے، اتنا نعوذ باللہ یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا نہیں سنی اور اللہ تعالیٰ نے تو سن لی تھی.
وہ مزہ نہیں آتا اس طرح. مزہ تو تب آتا ہے جب مشکل پریشانی میں انسان ان سٹیجز میں ترقی کرتا رہے. ایک سٹیج یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو روک کر رکھے. دوسرا یہ سٹیج ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تیسرا سٹیج ہے شکر کرنے والا. شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے, یہ چھوٹی مصیبت ہے, اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ اس دنیا میں آ گئی ہے اور قیامت کے دن نہیں آئی ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ دنیا کے معاملات میں آئی ہے, ایمان کے بارے میں نہیں آئی. اس وقت تو دنیا میں لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو ہم تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کوئی خیر ساتھ لے کر آتی ہے. ان مع العسر یسرا, بے شک ہر مصیبت کے ساتھ, تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تنگی کے بعد نہیں, تنگی کے ساتھ آسانی ہے. لیکن ہم اس آسانی کو دیکھ نہیں رہے ہوتے, ہم نظر اٹھا کے دیکھ نہیں رہے ہوتے. وہ ساتھ ہی موجود ہوتی ہے, ساتھ ہی موجود. ایک عورت تھی, وہ ہمارے درس تھا ایک, تو اس پہ آئی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایب نارمل پیدا ہوا. تو جب میں اس کی تھیراپی کے لیے جاتی تھی, تو جب وہ پیدا ہوا تو میں بہت روئی کہ یہ مصیبت میرے سر پہ کیوں آ گئی ہے اور کیسے پریشانی آ گئی ہے. لیکن جب میں نے, اور اس وقت میرے بچے باقی بڑے تھے جو میری مدد بھی کر رہے تھے, لیکن جب میں تھیراپی کے لیے گئی تو مجھے پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس کتنی بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اور ان کے پاس کوئی ہیلپر بھی نہیں ایز سچ جو 24 گھنٹے ان کی ہیلپ کرے. تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے تو مجھے اگر آزمائش دی ہے تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی بہت ساری دی ہیں اور ساتھ ہی دی ہوئی ہیں, لیکن میں نے اس مصیبت کو بڑا کر لیا اور ان آسانیوں کے اوپر نظر نہیں کی. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان مسلمانوں نے بہت مشکلیں سہی تھیں, حضرت عمار بن یاسر, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت خباب بن ارت جو تھے وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ وہ مصیبتوں سے گھبرائے ہوئے تھے, اور چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ جس وقت کی بشارت آپ سناتے ہیں وہ کب آئے گا. چنانچہ وہ خود ہی راوی ہیں کہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت جب آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے, یعنی اس کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی. اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے. یہ سنتے ہی آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے بیٹھ گئے, اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی تھیں, مگر وہ اپنے سچے دین سے پھرتے نہیں تھے, اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلا دیا جاتا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, مگر وہ سچے دین سے نہیں پھرتے تھے, اور اللہ ایک دن اس کام کو ضرور پورا کرے گا. یعنی اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مگر تم لوگ جلدی مچاتے ہو, یعنی تمہیں جلدی چاہیے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ صبر اور استقلال اور ثابت قدمی دکھاؤ اور جمے رہو اپنے دین کے اوپر. دوسری بات یہ کہ جن مسلمانوں نے بدر کے بیچ میں شرکت نہیں کی تھی ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر موقع دیا تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, جان دیں گے, شہادت کے مراتب حاصل کریں گے. مشورے کے دن ایسے ہی صحابہ نے زور لگایا تھا کہ جنگ مدینہ سے باہر کھلے میدان میں ہونی چاہیے, لیکن جب شکست ہوئی تو وہی صحابہ میں سے کچھ لوگ بھاگ نکلے. اس آیت میں انہیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو چیز تم چاہتے تھے یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ تمہیں پیش آ گئی, اب پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے. اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو, اور جب ایسا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ. یعنی جب اول تو تمنا نہ کرو جنگ کی, کیونکہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے اور بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ چیز آ جائے سامنے تو پھر اب جم جاؤ, اب بھاگنا نہیں ہے اس میدان جنگ سے. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ چیز جس کی آپ نے تمنا کی تھی وہ اب آپ کے سامنے آ گئی ہے, وہ موقع آپ کے سامنے آ گیا ہے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو اب پیچھے نہیں مڑنا. پیچھے مڑنے کا کیا مقصد ہے. ٹھیک. تو ہم نے ان آیات سے کیا سیکھا. ایک تو یہ کہ مشکلیں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور وہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آتی ہیں, ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہیں,
اور دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ جنت کوئی آسان سودا نہیں ہے، کوئی سستا سودا نہیں ہے. جس طرح دنیا کے بیچ میں کوئی ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری زندگی لگانی پڑتی ہے، اپنی آسائشوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، اسی طرح جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، اپنی نیندوں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی آرام کو قربان کرنا پڑے گا اور اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا. اور کبھی بھی ہم مصیبت کی تمنا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت ہمارے پہ ڈالے کوئی جو ہم سہ نہ سکیں. جو اللہ تعالیٰ نے امتحان دیے ہوئے ہیں انہی میں پاس ہو جائیں تو بڑی بات ہے. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.